وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ 16 دسمبر 1971 ہو یا 16 دسمبر 2014، یہ دن پاکستان کی تاریخ میں سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ ایک جب پاکستان دو لخت ہوا اور دوسرا جب قوم کے لخت جگر نشانہ بنائے گئے۔ سقوط ڈھاکہ کو 53 سال بیت گئے اور سانحہ APS کی 10ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے جو بھی واقعات رونما ہوتے ہیں ان کے پیچھے عوامل، وجوہات ہوتی ہیں اور پھر ان واقعات سے سبق بھی سیکھا جاتا ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، گو کہ آج ایک قرارداد جو ہے وہ بھی منظور کی گئی ہے قومی اسمبلی میں، لیکن سوال کرنے والے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان واقعات کے بعد، یعنی اگر ہم سقوط ڈھاکہ کی بات کریں تو 53 سال بعد وہ کتنا مختلف ہے آج کا دن، اور سانحہ APS کے 10 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ قرارداد کیا منظور کی گئی؟ سر، قرارداد یہ منظور کی گئی ہے کہ جی ایک تو جو یعنی کہ یہ دن ہے اس کو قومی دن کے طور پر جو ہے وہ منانے کی تجویز دی گئی ہے، اور ظاہر ہے اس کے خلاف جو ہے وہ پوری قوم سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے APS اس واقعے کے خلاف کے حادثے کے حوالے سے سانحہ کے یہ 140 سے زیادہ لوگ اس میں شہید ہوئے، جن میں بڑی تعداد بچوں کی تھی۔ جی ہاں، 132 کے قریب بچے تھے۔ اور میرا خیال دنیا کی تاریخ میں بربریت کے ایسے مظاہرے بہت کم ہوئے ہوں گے کہ جب بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا، اسپیسیفکلی۔ اور کہتے ہیں کہ اگست 2014 میں افغانستان کا صوبہ کنڑ ہے، جی، اس میں ایک اجلاس ہوا TTP والوں کا، تو ملا فضل اللہ جو ہے وہ اس کی قیادت کر رہے تھے اس وقت TTP کی۔ حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد ملا فضل اللہ کو اس کا سربراہ بنا لیا گیا تھا۔ تو وہاں جب اس اجلاس میں جو عمر منصور نامی ایک شخص جو کہ یہاں کراچی میں مزدوری کرتا رہا تھا اور پھر انتہا پسندوں کے ساتھ مل گیا، اس نے ایک پشتو کا محاورہ جو ہے وہ سنایا، اور یہ تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر بڑوں کو شدت سے تکلیف دینی ہو تو پھر ان کے بچوں کو تڑپایا جانا چاہیے۔ اور یہ جو تصور تھا ملا فضل اللہ کو بھی پسند آیا، انہوں نے پھر یہ منصوبہ بندی کی، اور یہ APS جو ہے آرمی پبلک سکول پشاور کا، اس کو نشانہ بنایا گیا، اور بچے جو ہیں اس میں بڑی تعداد میں شہید ہو گئے، اور ان کے والدین، ان کے بہن بھائی، ان کے اعزاء اقربا آج بھی تڑپتے ہیں۔ اور جو دہشت گرد تھے ان میں سے 6 جو ہیں ان کو تو بعد میں سیکورٹی فورسز نے ہلاک کر ڈالا، اور بات پر مقدمے چلے جو ان کے سہولت کار تھے ان کو بھی سزائیں ہوئیں، لیکن جو ان کے والدین ہیں بچوں کے آج بھی تڑپتے ہیں اور آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں، اگرچہ ان کے نام پر بڑی یادگاریں تعمیر ہوئی ہیں، ان کے سڑکوں کے نام ان کے نام پہ رکھے گئے ہیں، لیکن کہیں یہ جو غم ہے اولاد کا غم اس طرح تو نہیں مدم ہوتا نا۔ وہ سر جملہ یاد ہے وہ جو کہا گیا تھا کہ لیکن اس سانحے نے پاکستانی قوم کو متحد کیا۔ اس وقت عمران خان جو تھے اور طاہر القادری صاحب جو تھے یہ دھرنا دیے ہوئے تھے 2014 میں وہاں اسلام آباد میں، اور اس حادثے کے بعد انہوں نے پھر وہ دھرنا ختم کیا۔ نواز شریف وزیر اعظم تھے اور ساری سیاسی جماعتوں کو انہوں نے مدعو کیا، اور سب سیاسی جماعتوں نے اکٹھے ہو کر نواز شریف اور عمران خان وہ بھی ایک ساتھ کھڑے ہوئے، اور پیپلز پارٹی کے دوست بھی ان کے ساتھ تھے، اور دوسری ساری سیاسی جماعتیں، ساری مذہبی جماعتیں، انہوں نے مل کے مشترکہ طور پر اس پہ آواز بلند کی اور عزم کا اظہار کیا کہ دہشت گردوں کو شکست دیں گے۔ نیشنل ایکشن پلان بنایا، اور الحمدللہ ہماری افواج پاکستان جو ہیں انہوں نے اس طریقے سے ان کی کمر توڑی ہے کہ اس وقت تو سمجھا جا رہا تھا بس یہ اسلام آباد پر
حملہ آور ہوں گے اور اسلام آباد کو خدا نخواستہ فتح کر لیں گے، اور ہمارے دشمن یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں، ہمارے ایٹمی اثاثوں پر قابض ہو جائیں گے، لیکن سب ایسے لوگ جو ہیں ان کے منہ میں خاک بھری گئی اور ان کو شکست ہوئی۔ اگرچہ اب بھی کارروائیاں تو اب بھی جاری ہیں، جی ہاں، اور ہماری افواج جو ہیں، ہمارے جوان جو ہیں، اپنے لہو سے ایک دیوار بنائے ہوئے ہیں ہماری حفاظت کے لیے، لیکن وہ جو ان کا زور تھا اور وہ جو ان کی دہشت تھی اور وہ جو ان کی اگریشن تھی، وہ ملیہ میٹ ہو چکی ہے، کمر توڑی ہے، کمر ٹوٹ چکی ہے، اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا، یعنی سفر جو ہے، اور ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور پوری قوم جو ہے اپنے جوانوں کے ساتھ، اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی رہے گی انشاءاللہ۔